ماہ شعبان کی 15ویں شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ اور فرمایا کہ اولاد آدم سے جتنے بھی لوگوں نے اس پورے سال میں آنے والے پورے سال میں فوت ہونا ہوتا ہے یا جن نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کا ٹائم مقرر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کی جاتی ہیں، اس ڈیوٹیوں پہ ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور اس رات میں جس کسی کے مقدر میں جتنا رزق ہے اس کی ترتیب اور اس کی مقدار کو مقرر کیا جاتا ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے نجات مانگے تو اس کو نجات دوں، ہے کوئی ایسا کہ جو مجھ سے رزق مانگے تو اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی ایسا مصیبت کا مارا جو اپنی مصیبت کی رہائی مانگے تو اس کو مصیبت سے چھٹکارا دوں۔ یہ سورج ڈلنے سے لے کر صبح تک یہ عمل رہتا ہے۔ اس رات میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، تو میں ان کو ڈھونڈنے نکلی کہ کہاں ہیں، تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر کیے ہوئے کھڑے ہیں، اور مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ آج کی رات کو اللہ پاک دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا، رزق مانگنے والا، نجات مانگنے والا، اس کو میں عطا کروں، اور اتنے لوگوں کو بخشا جاتا ہے کہ جس طرح کے بنو کلب کی بکریاں ہیں اور ان کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ رہی بات اس کی کہ اس رات کو آیا کہ کوئی عبادت مخصوص اور مقرر کی گئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، اس رات کو کوئی بھی مخصوص عبادت اور مخصوص انداز سے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں البتہ اس رات میں جتنی بھی نفلی عبادت کی جائے وہ اچھا ہے۔ مثال کے طور پہ اس رات میں کلمہ کا ورد کیا جا سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اسم اعظم کے حوالے سے جو 2 آیات مشہور ہیں وہ یہ ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں جب داخل ہوا تو میں نے 3 سطریں سونے کے پانی کے ساتھ لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری سطر میں لکھا ہوا تھا کہ ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما حلفنا خسرنا، اور تیسری سطر میں لکھا ہوا تھا امت مزینۃ ورب غفور۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان میں پہنچا تو وہاں پر میں نے ایک پھل دیکھا، اس پھل کو میں نے توڑا اور اس کو میں نے کھولا تو اس کے اندر سے ایک پتا نما پتا سا نکلا، اور اس پتے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ایک مچھلی کے شکاری تھے ان سے کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایلا میں ایک ایسی مچھلی شکار کی ہے کہ جس کے ایک کان پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا اور دوسرے کان پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس رات میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لینی چاہیے تاکہ اس کی نحوست دھل جائے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟
تو جواب میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس میں سب سے آخری درجہ جو ہے وہ راستے سے کسی نقصان دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اس رات کو زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے ابو ذر، اگر تو جا کر صبح ایک آیت قرآن کی سیکھ لے تو یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے تو یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اس رات کو زیادہ سے زیادہ ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، یا سبحان اللہ کہنا، یا الحمدللہ کہنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کلمات 4 ہیں: الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اور اللہ اکبر کہنا۔ تو اس رات کو ان کلمات کا ورد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس رات کو کچھ نفلی عبادات کر کے بھی نماز بھی پڑھ لینی چاہیے، نفل پڑھ لینے چاہیے، چاہے 1000 کی تعداد میں پڑھ سکے، 100 کی تعداد میں پڑھ سکے، یا جتنی تعداد میں ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو اس بندے کے باقی اعمال بھی درست ثابت ہو جائیں گے۔ اگر نماز پوری نہ نکلی تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نفلی عبادات، نفلی جو نمازیں ہیں وہ ہیں، ان کو نفلی نمازوں کو فرض نماز میں شامل کر کے اس کا حساب برابر کیا جائے گا، اور اس کے بعد باقی اعمال کا حساب ہوگا، جیسے روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی انسان فرض نمازوں کی پابندی کرے، اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ایسے موقعوں پہ جب عبادت کی رات آ جائے یا عبادت کے دن ہوں تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اگر انسان کی فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ان کو نوافل کی نمازوں سے، رکعتوں سے پورا کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی حساب ہوگا۔ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور نماز کو قائم کرو۔ اسلام کی علامت نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو انسانوں کے لیے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نماز سے زیادہ افضل اور فرض نہیں کی۔ اگر اس سے زیادہ کسی چیز کو فرض قرار دیتے یا فرض کرتے، افضل کرتے، تو فرشتوں کو حکم دیتے۔ فرشتہ کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کا جہاد ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے، ذکر اذکار کرنے اور اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔